آپ نے رہنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ ہمیں تو آخرت جانا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع علامات مومن۔ دیکھیں، اس میں مومن اور مجرم علامات جو ہیں، جو قرآن کے حساب سے اگر ہم یہ بات دیکھیں تو اس وقت بھی دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک مجرم ہے اور ایک مومن ہے، یا بالکل قرآن کی آیت کے مطابق میں اگر بات کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے نا۔ اصل میں دیکھیں، ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کرنی چاہیے چیز، قرآن کے مطابق ہم نے سوچنا بھی ہے اور قرآن سے ہی ہم نے ہدایت لینی ہے۔ اس وقت دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ مختصر بات ہے، اللہ نے ہمیں ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے نہیں بنایا، آخرت کی کامیابی، تو آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس میں ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کی فرما برداری میں گزاریں، نافرمانی میں نہ کریں۔ آپ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن نافرمانی ہمارا شیوا ہے، فرما برداری ہمارا شیوا نہیں ہے۔ یہ ہم نے بس اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن علامات مومن کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو مومن ہے اس کا ایک تو اس کی علامات کیا ہیں؟ ایک تو اس کا اپنی حقیقت پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے ظاہر کے دھوکے میں نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں تو یہ نہیں ہوں، میں تو روح ربانی ہوں۔ ایک یعنی یہ دیکھیں، یہ تو اندرونی، یہ تو نظر نہ آنے والی چیز ہے، لیکن یقین کا پھر ظاہر سے پتہ چلتا ہے۔ انسان جو ظاہر پھر زندگی گزارتا ہے اس سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے، لیکن ایک علامت اس کی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں ظاہر پر اپنے یقین رکھ رہا ہوں یا باطن پر۔ اچھا، پھر یہ ہے دوسری اس کا یعنی یقین یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بھی انسان اپنے طور پہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کس بات پہ یقین ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ منزل میری اللہ ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ پتہ چل سکتا ہے۔ پھر آپ کا یہ یقین کہ بھئی وہ منزل مجھے ملے گی کیسے، تو اس کا واحد راستہ تو صراط مستقیم ہے، قرآن ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے۔ یہ یقین ہو کہ میرا اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اطاعت بندگی کے علاوہ میرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، میں نے زندگی بندگی میں گزارنی ہے، یہ یقین ہو اس کا۔ دیکھیں، الا الذین آمنوا، قرآن میں بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات کہی ہے، الا الذین آمنوا۔ سورہ عصر میں بھی ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بس آمنوا، یقین۔ اب یقین کو پھر درجات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کس چیز پر یقین؟ اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور منزل کے راستے پر، اور منزل کے طریقے پر، یہ سارے یقین آپ کو حاصل ہونے چاہیے، تو یہ لوگ پھر بچ جائیں گے۔ تو یہ بات دیکھیں، اس میں آپ کو ایک بات کہوں،
اور بہت اہم، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. تو سوال دیکھیں یہ ہے کہ نیکی کی شروعات ہوتی ہیں یقین سے. اگر آپ کے یہ یقین نہیں ہے تو آپ کی کوئی نیکی نہیں ہے. جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیے ہیں یہ اگر آپ کو یقین حاصل نہیں ہے تو آپ کی نیکی برائی ہے. ایسے نمازی جو یہ یقین نہیں رکھتے وہ جائیں گے جہنم میں، کیونکہ ان کا تو یقین ہی نہیں ہے. ہمارا تو آج کل جو بھی ہم کر رہے ہیں ظاہری طور پہ دین کے کام کر رہے ہیں، یہ تو حالات کا جبر ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال میں، جب بولنے لگتا ہے تو آپ اسے کلمہ سکھا دیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھا دیتے ہیں. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کو نماز کی تاکید کرتے ہیں، وہ نماز کا عادی بن جاتا ہے. یہ تو عادت ہے، ہمارا کوئی اس پہ یقین تو نہیں ہے. آپ نماز، بڑی مسجد ہے، کسی ایک سے پوچھیں نماز کا مقصد کیا ہے، ایک شخص بھی نہیں بتائے گا آپ کو، سمیت اس امام کے جس کے آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی نہیں معلوم کہ مقصد کیا ہے نماز کا. تو یہ تو سورہ ماؤن میں واضح ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں تو وہ تو نماز نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں دیکھیں بے مقصد کام آپ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہم جو اب رمضان کا موسم آ رہا ہے تو بس بھوکے پیاسے رہنے شروع ہو جائیں گے. یہ لوگ بھوک پیاس کی پریکٹس شروع کر دیں گے. یہ سحریاں اور یہ افطاریاں اور یہ اور کھجوریں اور دہی بڑے اور چاٹ اور یہ سموسے، یہ ہے نا، بازار کتنا بھر جاتا ہے افطاریوں کی فکر میں. یہ بس بھوک پیاس ہے. دین کا کوئی ہماری حقیقت نہیں ہے. ہم جو دین گزار رہے ہیں یہ اپنی مرضی کا ہے، یہ اپنی مرضی کا دین ہے. ہم نے دین جو ہم دین کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دراصل ہماری خواہشات ہیں، یہ دراصل ہماری روایات ہیں، یہ دراصل ہمارا کلچر ہے. بس یہ ہمارے باپ نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑا، اللہ کو اس کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو زندگی تو دیکھیں، برا نہ مانے لیکن ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے. ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے دنیا کو، جبکہ دنیا مقصود نہیں ہے. بہرحال میں علامات مومن کی بات کروں تو اس کا خلاصہ گفتگو اس وقت تک جو میں نے کی تو اس کا یہ ہے کہ آپ کی نیکی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کا ایک یقین پیدا ہو جائے، اس وقت شروع ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے جب آپ اللہ کے راستے پر، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب آپ مومن ہیں. اب آپ کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا. ایک بات نوٹ کر لیں، پہلے تو آپ نے جبر کر کے کچھ عمل کیا، محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک نور آپ کے لیے مقرر کر دے گا. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں پڑھوں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا سینہ اسلام کے لیے یعنی جس کے سینے میں وہ نور داخل ہو جائے تو سینہ کھل جاتا ہے، انفسخ. پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور کچھ علامات بتا دیں. جب نور آ جاتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے تو اس کی کچھ علامات بتا دیں. حضور نے 3 علامات بتائیں، 3 علامات کہ یہ شخص جو ہے التجافی عن دار الغرور، یہ دھوکے کے گھر سے اجتناب کرے گا، مال زیادہ کرنے کی فکر میں نہیں ہوگا،
آخرت کی جو جمعواری ہے اس کی فکر میں ہوگا کہ کون سا میں ایسا کام کروں کہ مجھے اس کا ثواب ملتا رہے ہمیشہ کے لیے، اس کی فکر میں ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ تو مختصر میں بات کروں، وہ دنیا سے، دنیا والوں سے اس سے پہلو تہی کرے گا، نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بھئی ایک گاڑی ہے ایک اور لے لو، نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے، بس ایک گاڑی کافی ہے۔ تو یہ پہلو تہی کرے گا، بہت سی ہوتی ہے۔ پھر دوسری علامت حضور نے فرمائی کہ والانابۃ الی دار الخلود، اس کی منزل چونکہ اس نے منزل بنا لی ہے اللہ کو اور آخرت کی کامیابی کو، تو ایسے کام کرے گا کہ اس میں یہ کام آئے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے زندگی گزارے گا۔ انابت و الی دار، ہمیشگی کے گھر کے لیے کوشش کرے گا، اس کی طرف رخ کر لے گا۔ پھر موت کے آنے سے پہلے یہ موت کی تیاری میں ہوگا، یعنی ہر وقت موت کے لیے تیار ہوگا، اینی ٹائم۔ یہ 3 علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال اس گفتگو کے نتیجے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہماری دنیا، یہ عمر جو ہے یہ تو مختصر ہے اور گزر جانے والی ہے۔ آج سے 100 سال بعد جتنے بھی لوگ اس مجلس میں حاضر ہیں، ان میں سے ہم سب کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی اور بدن مٹی میں مل گیا ہوگا، صرف کھوپڑیاں باقی ہوں گی۔ کھوپڑی دے گی ہے ہڈی کی، بس وہ چیز بن گئی ہوگی، وہ کچھ عرصے کے لیے وہ بھی گل سڑ جاتی ہے نا۔ تو بہرحال یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان ہے، ایک مقصد کے لیے ہے، بے مقصد اس کو نہ گزاریں، اپنی آخرت بہتر کریں۔ جہاں آپ نے رہنا ہے یہاں رہنا نہیں ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ ہمیں تو آخرت جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔